أحسن عملا صلوات آج اس شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے جو چند دن پہلے ہمارے درمیان میں تھا. اس کو متقی صاحب کہتے تھے، لیکن ابھی ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ مرحوم متقی صاحب. یعنی ابھی چند دن ہوئے، یقین بھی نہیں ہوتا ہے. ہنستا ہوا چہرہ جسے سامنے نظر آتا ہے، یہیں بغل میں نماز پڑھتے تھے. واقعاً اسم با مسمہ تھے. جتنے دن بہرحال ہماری ملاقات رہی، نہایت معتبر اور ارد لذیذ شخصیت تھے. بہت دکھ پہنچا اہل محلہ کو بھی، اور یقیناً اہل خانہ کو یہ برداشت کرنا نہایت دشوار ہوگا کہ چند دن پہلے ان کی مادر گرامی اس دنیا سے گئیں اور اس کے بعد وہ خود چلے گئے. ایسا لگتا ہے کہ اپنے ماں کا غم وہ برداشت نہیں کر سکے. خیر، نہایت دردناک ہے. خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، اس نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. وہو العزیز الغفور، وہ شکست ناپذیر اور بخشنے والا ہے. اس آیت میں آپ توجہ کریں اگر تو یہاں پر کہا جا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. خداوند عالم کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. موت کا لفظ پہلے ہے اور حیات کا لفظ بعد میں ہے، اور دونوں کے سلسلے میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. معلوم ہوا کہ موت کسی عدم کا نام نہیں ہے، نیستی کا نام نہیں ہے، نابودی کا نام نہیں ہے، بلکہ انتقال کا نام ہے. حی الشہ کو کہتے ہیں کہ جس میں شعور اور ارادہ پایا جاتا ہے، اور موت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں شعور اور ارادہ نہیں پایا جاتا. قرآن میں موت کو اس موت سے تعبیر نہیں کیا گیا جس میں شعور اور ارادہ نہ ہو. اس لیے یہاں پر موت سے جو تعبیر کی گئی ہے وہ انتقال کے مفہوم میں، کہ موت کا مطلب منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. یعنی اگر ایک انسان لکھنؤ سے کانپور چلا جائے تو اسے ٹرانسفر کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں، اسے موت نہیں کہتے ہیں، اسے فنا نہیں کہتے، اسے نیستی اور نابودی نہیں کہتے، بلکہ منتقل ہو جانا. اس لیے کہ اگر سورج مشرق سے مغرب کی جانب چلا جائے تو اسے فنا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ کہیں سے غروب کر رہا ہے تو کہیں طلوع بھی کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. محترم، اس دنیا سے گئے تو نابود نہیں ہو گئے، فنا نہیں ہو گئے، بلکہ منتقل ہوئے، انتقالیہ ہوئے، اس مقام سے دوسرے مقام تک چلے گئے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، ہر انسان میں ایک حص ہوتی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کی حص ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہے،
لہذا روایت میں ہے خلقتم للبقاء لا للفنا ولکن تنقلون من دار الی دار، ہم نے تمہیں مارنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، فنا اور نیستی و نابودی کے لیے خلق نہیں کیا ہے، خلقتم للبقاء، ہم نے تمہیں باقی رکھنے کے لیے خلق کیا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تنقلون من دار الی دار، تم اس گھر سے اس گھر چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور مومن کے لیے تو زندگی بہت دشوار ہے۔ الدنیا للمؤمن سجن وللکافر جنہ، جو کفار ہیں، مشرقین ہیں، آتنک پھیلائے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے جنت ہے، بہشت ہے، لیکن مومن کے لیے بہت ساری دشواریاں ہیں۔ لہذا روایت ہے الدنیا للمؤمن سجن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وللکافر جنہ، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن اس دنیا سے اس دنیا جب انسان منتقل ہو جاتا ہے تو مومن کے لیے وہ جنت ہو جاتی ہے، اور کافر کے لیے وہی چیز قید خانہ بن جاتی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو یہاں سے جانا دشوار ہے، انسان کے لیے نہایت سخت ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، جیسے ہی باہر آتا ہے چیخنا پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور جب تک بچہ چیختا نہیں ہے تب تک وہ علامت حیات نہیں کہی جاتی، یعنی جب بچہ چیختا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے، تب کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یعنی بچ جائے گا نہیں تو۔ اسی طریقے سے انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ چیختے پکارتے ہیں، روتے ہیں، یہ اس کے حیات کی علامت ہے، موت کی علامت نہیں ہے۔ ان الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا لہو و لعب یعنی کھیل اور تماشا ہے۔ ان الدنیا لہو و لعب ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، دار آخرت قرآن کریم کہہ رہا ہے، دار آخرت صحیح زندگی ہے جس کے لیے آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی بہت سی چیزیں، گردے ہیں کام نہیں کرتے ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، کان کام نہیں کرتا، یہ سب تمام چیزیں، منہ زبان کچھ نہیں کام کرتا، معلوم ہو کسی خاص جگہ کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ دنیا سے باہر آئیں گے، یعنی شکم مادر سے باہر آئیں گے، تب یہ چیزیں کام کریں گی۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ کو خلق کیا خداوند عالم نے، آپ سمجھتے ہیں یہیں کے لیے، انما خلقناکم عبثا وانما، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، الینا لا ترجعون، ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے خامخواہ تم کو خلق کر دیا ہے، ہماری طرف آنے والے نہیں ہو، نہیں آنے والے ہو، کوئی چارہ نہیں ہے تمہارے پاس کہ تو تم میرے طرف پلٹ کر نہ آؤ، تم ہماری طرف پلٹ کر آنے والے ہو۔ اور جیسا کہ شروع میں بتایا کہ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہے۔ بچوں میں یہ خواہش نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا، غریزہ ہوتا ہے۔ بچوں میں یہ خواہش نہیں ہوتی، جانوروں میں بھی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن جب انسان قابل شعور ہوتا ہے، قابل ادراک ہوتا ہے، عقل و فہم، تب وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہیں۔ لہذا عزیزان محترم، خداوند عالم نے بشر کے وجود میں کوئی ایسی خواہش نہیں رکھی کہ جس کا وہ جواب گو نہ ہو، جس کا جواب خداوند عالم نے نہ دیا ہو۔ اگر انسان کے وجود میں پیاس ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پانی ہے۔ اگر انسان کے وجود میں یہ خواہش ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر جائے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو موت اور حیات کا مفہوم ہر لوگ درک نہیں کرتے ہیں، ہر لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم ہوا و ہوس کے سمندر میں اس طریقے سے غرق ہیں کہ دنیا و آخرت کا صحیح مفہوم ہم درک ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض مادہ پرست افراد ہیں جو اسی دنیا اور اسی کے لذائذ کو، جو لذتیں یہی ہیں، اسی میں مگن ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہی تمام چیزیں ہیں۔
جب تک ہم ہوا و ہوس کے سمندر سے نکل کر باہر نہیں آئیں گے اور بلندی سے نہیں دیکھیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اس کے لیے بارہا میں مثال دیا کرتا ہوں، آج پھر تکرار کروں گا کہ ایک مچھلی ہے جو سمندر میں رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہم نے ایک کاپی دی، قلم، ہم نے کہا بھائی پانی کی ڈیفینیشن کریے، لکھیے کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ 1000 پیج کی کاپی دے دی ہم نے اس کے ہاتھ میں اور بہترین قلم دے دیا کہ لکھو تم دنیا کے پانی کے بارے میں۔ تو عزیزان محترم، جو چیز بھی وہ پانی کے متعلق لکھے گی وہ صحیح نہ ہوگا، جبکہ وہ پانی ہی کے درمیان میں ہے، لیکن پانی کے متعلق جو بھی لکھے گی وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی پانی کے باہر نہیں آئی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ضد اور اپوزٹ کے ذریعے سے۔ جب وہ کبھی باہر آئی نہیں تو کیا بتائے گی کہ خشکی کیا ہے اور تری کیا ہے، پانی کیا ہے، خشکی کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے ہوا و ہوس میں اس طریقے سے غرق ہوتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے مفہوم کو درک نہیں کرتے۔ جب اس سے بالا تر ہو کے دیکھیں تو انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا ان کے لیے ایک معشوق ہے اور وہ اس کے لیے ایک عاشق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ آخرت اس کے لیے ایک معشوق اور یہ اس کے لیے ایک عاشق ہے، اگر انسان سمجھ لے۔ اسی لیے تو جناب قاسم سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیف عندکم، میں تمہارے درمیان تمہارے نظروں میں موت کیسی ہے، تو کہا اعلیٰ من الاصل، اس لیے کہ موت اور حیات کے مفہوم کو آپ درک کر رہے تھے۔ اہل بیت کا ہر فرد اس چیز کو درک کرتا تھا، لہذا وہ موت سے تمنا کرتا تھا۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم خداوند عالم کے محبوب بندے ہیں، پیارے ہیں، تو فتمنوا الموت، اپنے حبیب سے ملنے کے لیے تمنا کرو نا، تبھی تو ملو گے۔ اللہ کے محب ہو کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، سورہ جمعہ میں ہے یہ آیت، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تم موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ خداوند عالم کے ولی ہوتے ہیں، اس کے محب ہوتے ہیں، اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کو خداوند عالم نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم نے کہا کہ جس طریقے سے بچے دن بھر گھروندا بناتے ہیں، کھیلتے ہیں نا، اینٹوں کو گھروندا بنایا اور شام ہوئی تو سب مٹا دیا، برابر کر دیا، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے۔ عزیزان محترم، جو فرما رہے ہیں اصل حیات انسان کی جو شروع ہوتی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، حیات آخرت۔ جو فرما رہے ہیں خلقتم للبقاء لا للفنا، ہم نے تمہیں باقی رکھنے کے لیے خلق کیا ہے، فنا کرنے کے لیے نہیں۔ اس دنیا میں، اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جب یہاں سے ایک انسان آخرت کی جانب جاتا ہے تو ایسا احساس کرتا ہے کہ جیسے ایک انسان دنیا میں ہو، میلا کچیلا گندا کپڑا اور کئی دن سے نہ نہایا ہوا ہو، ایک مرتبہ انسان نہائے اور بہترین کپڑا معطر پہنے تو کیسا احساس کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ان گندگیوں سے دور ہو کے بہشت کی جانب جب جاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بدبودار کپڑے کو اتار کر ایک خوشبودار کپڑے کو پہن لیتا ہے۔ لہذا موت فنا نہیں، نیستی نہیں، نابودی نہیں، بلکہ یہ ایک پسندیدہ شے ہے۔ تو ہم نے کہا یہ مچھلی ہے کہ جو سمندر میں ہے، ہم نے کہا بھائی لکھو، کچھ نہیں لکھ سکی، ٹہلتی رہی، لکھ کے لے آئی 2-4 صفحات، دیکھیے پانی یہ ہے، ہم نے دیکھا سب غلط، ہم نے فوراً اس کو نکالا، مچھلی کو باہر اور اٹھا کے پھینکا باہر، تڑپنے لگی، کہا بھئی اب قلم اور کاغذ دیجیے، اب لکھیں۔ اب اسے سمجھ میں آیا پانی کی قدر،
اب وہ سمجھی کہ پانی ہے کیا. اب جب لکھنا شروع کیا تو بالکل صحیح لکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی پانی سے باہر نہیں آئی تھی. جیسے باہر آئی ویسے سمجھا کہ خشکی اور تری میں کیا فرق ہے. اب صحیح ڈیفینیشن لکھنا شروع کر دیا اس نے. توجہ فرما رہے ہیں، الناس نیام، امام کا جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ہوا و ہوس کے سمندر میں غرق ہیں، سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب وہ مر جائیں گے تب وہ بیدار ہوں گے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے، ہم نے کوئی تجارت ہی نہ کی، ہم نے تو بہت گھاٹا کر دیا. لہذا امام علی فرما رہے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. مر جاؤ کا مطلب یہاں نہ کہ خودکشی کر لو، مر جاؤ کا مطلب یہاں پر بیدار ہو جاؤ قبل اس کے کہ مرنے کے بعد بیدار ہو. اس وقت تمہاری بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیدار ہو. تو یہ دنیا مزرع الآخرہ، الدنیا مزرع الآخرہ، الدنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جس نے چاہا جو مقام حاصل کر دیا. جناب سلمان اسی دنیا میں جناب سلمان بنے، جناب مقداد اسی دنیا میں جناب مقداد بنے، جناب ابو ذر اسی دنیا میں جناب ابو ذر بنے. جو شخصیات عظیم المرتبت ہیں ویسے قرنی اس طریقے سے دیکھ لیجئے، اصحاب پیغمبر میں، اصحاب امام علی میں عظیم الشان شخصیتیں ملیں گی جنہوں نے اس دنیا میں بڑے سے بڑا مقام حاصل کیا. توجہ فرما رہے، اسی دنیا میں. تو دنیا مزرع آخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. ہم نے کہا کہ جناب سلمان اسی دنیا میں سلمان بنے، جناب مقداد اسی دنیا میں مقداد بنے، جناب ابو ذر اسی دنیا میں ابو ذر بنے. عالم یہ ہوا کہ ایک دن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ آٹومیٹک کھلا. صلوات پڑھیں پر محمد. آٹومیٹک دروازہ کھلا، دیکھا 3 حسین و جمیل خواتین ان کے گھر میں داخل ہوئی، نہایت خوبصورت. ارے بھائی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ مکے کی، مدینے کی، کوفے کی، بصرے کی، تم تو بہت حسین و جمیل ہو، لگتے ہی نہیں کہ اس دنیا کی ہو تم. کہا یقیناً ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم حوران بہشتی ہیں. جو سب سے بڑی والی تھی اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام؟ اس نے کہا ہمارا نام سلمہ ہے. کہا تمہارا نام سلمہ کیوں ہے؟ کہا خداوند عالم نے مجھے جناب سلمان کے لیے خلق کیا. دوسری والی جو اس سے چھوٹی تھی، سیکنڈ نمبر پہ، اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ہمارا نام مقدودہ ہے. بھائی تمہارا نام مقدودہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے مجھے جناب مقداد کے لیے خلق کیا. تیسری والی جو سب سے چھوٹی تھی اس سے کہا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ذرہ ہے. تمہارا نام ذرہ کیوں ہے؟ کہا خداوند عالم نے مجھے جناب ابو ذر کے لیے خلق کیا. عزیزان محترم، یہ دنیا مزرع آخرہ ہے. بندگی کے ذریعے سے انسان عبودیت کے ذریعے سے اتنی معراج پہ پہنچتا ہے کہ خداوند عالم بہشت کو اس کی زمین پر اتار دیتا ہے، کبھی سلمہ کی صورت میں، کبھی ذرہ کی صورت میں، کبھی مقدودہ کی صورت میں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو یہ دنیا بری نہیں ہے، دنیا بری نہیں ہے، یہ دنیا پرستی بری ہے. دنیا بری نہیں ہے، یہ عبادت گاہ ہے. جس نے جو بھی مقام حاصل کیا اس دنیا میں بھی موقع ہے اور گولڈن چانس ہے، اسے مس نہ کریں. ابھی ٹائم ہے، وقت ہے. جتنی حیات ہے، جتنی سانس خداوند عالم نے بشر کو دی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھائے. ہمارے بعض جوان ہیں یہیں پر، جوان ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی مرض ہے نہ کچھ، پر روزہ نہیں رکھتے.
کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں, کتنی بڑی بلا اپنے سر پر لا رہے ہیں, کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بعض لوگ اسی محلے میں ٹہل رہے ہیں, جوان ہیں, کھا رہے ہیں دن میں, کیا مطلب ہٹے کٹے جوان ہو تم صاحب, روزے کا کوئی مفہوم نہیں نہ. خدا بند عالم نے روزے کو رکھا ہے کیوں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے کو تم پر واجب کیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم, اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب تھا. یعنی معلوم یہ ہوا مسلمانوں ہی پر روزہ واجب نہیں ہے, عیسائیوں اور یہودیوں کے زمانے میں بھی روزہ, حتیٰ کہ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں نا, کہتے ہیں برت رکھے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم پھل نہیں کھاتے, کوئی کہتا ہے پانی نہیں پیتے, یہ سب روزے کی شکل ہی تو ہے. یہ تو روزہ سب کے لیے ہے, یہ انسان کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے, تقویٰ دیتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین. خدا بند عالم نے بہشت کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ اہل تقویٰ کے لیے, یعنی جو متقی و پرہیزگار ہیں. اور روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. جوانوں روزہ رکھو تاکہ متقی میں شمار ہو, اور جب متقی میں شمار ہوگے تو تمہیں بہشت حاصل ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جس کا نام بھی متقی ہو اور کام بھی متقی ہو, اسے بہشت نہ ملے تو کیا ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں, ازلفت الجنت للمتقین, ہم نے جنت کو آراستہ کر رکھا ہے متقی کے لیے. اچھا بھئی کیا ہے اس جنت میں؟ کافیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذذ العیون, اس میں تمام وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں کو بھائیں اور دل کو اچھی لگیں, تمام وہ چیزیں ہیں. ارے کب تک رہنا ہے بہشت میں, ڈال کر واپس بلا لیں گے نا. ہم فیہا خالدون, تم اس میں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہو گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جب مقام بہشتی کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یکے بعد دیگرے سب کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا مقام یہ ہے, تمام اصحاب و انصار کو ان کے مقام کو اپنی ہتھیلی پر دکھایا کہ بہشت میں تمہارا مقام یہ ہے, تو عالم یہ ہوا اشتیاق سے ہر شخص چاہتا تھا کہ کتنی جلدی شہید ہو جائے. لہذا کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی میدان جنگ میں جو کوئی بھی گیا ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ بڑھتا گیا ہے کہ کس طریقے سے بہشت کو حاصل کر لے اور شہید ہو جائے لڑتا لڑتا. وہ پیچھے نہیں, اس لیے اس نے اپنے مقام کو دیکھ لیا. اگر مومن اپنے مقام کو بہشت میں دیکھ لے تو اس کے اشتیاق میں اسے موت آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں, کربلا میں ایسے ہوا, یکے بعد دیگرے سب شہید ہوتے رہے, یہاں تک کہ جناب عباس بھی آئے اور امام حسین علیہ السلام سے کہا اے بھیا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, اے میرے بھائی جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی تم میرے لشکر کے علمبردار ہو, اگر تم چلے گئے تو یہ لشکر بکھر جائے گا. جناب عباس نے یہی سوچا ہوگا کہ جب لشکر نہ رہا تو علمدار کا کیا مطلب ہے, لیکن جناب عباس کی وہ ہیبت تھی. امام حسین نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ جب تک جناب عباس زندہ رہے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ خیموں پر حملہ کر دیتا. آپ یکو تنہا رہے اس لیے کہ لشکر کا سردار بھی زندہ تھا, کسی میں جرأت نہ تھی کہ ٹیڑھی آنکھ دیکھ لیتا خیموں کی طرف. لیکن آپ کی شہادت کے بعد خیموں پہ حملے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. جناب عباس نے اجازت لی, میدان کی طرف چلنے لگے تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے پکارا اے بھائی ٹھہر جاؤ, ارے تمہیں دل بھر کے ہم دیکھ لیں.
جناب عباس ٹھہر گئے, دل بھر کے دیکھا, کہا اے بھائی کیا ہم واپس نہیں آئیں گے؟ جب اس جملے کو سنا تو بھائی نے بھائی کے آغوش میں باہوں میں ہاتھ ڈال دیا اور بہت روئے, اور ایک مرتبہ امام حسین سے رخصت ہو کے جناب عباس میدان کی طرف جاتے ہیں, 4000 ملائین کو فنار کر دیتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں, مشکیزے کو بھرا لے کے آتے ہیں, چاہتے ہیں کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. بڑی تیزی سے بڑھے, ایک ملعون جو ایک جگہ پر چھپ کے بیٹھا تھا اس نے ایک ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا, لیکن ابھی آپ کی آس نہ ٹوٹی, بڑھتے رہے. اسی اثنا میں ایک دوسرے ملعون نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا. آپ نے مشکیزوں کو دانت میں دبایا, مشکیزے کو, اور بڑھتے رہے. آس نہ ٹوٹی اس لیے کہ چاہتے تھے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. ارے سکینہ پیاسی ہے, پانی لے کے چلے, لیکن اسی اثنا میں دشمن یہ سمجھ گیا کہ عباس بڑھتے چلے جائیں گے, اب مشکیزے پر وار کرنا چاہیے. چنانچہ ایک ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو مشک سکینہ پہ جا لگا, پانی مشک کا بہ گیا. جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی, اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. اسی اثنا میں ایک شخص نے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کے آنکھ میں جا لگا. آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور زانو سے چاہا کہ تیر کو نکالے. اسی اثنا میں ایک شخص نے ایک ایسا گرز مارا کہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے, ارے زمین پر تشریف لے آئے. ارے کربلا میں ہر مجاہد جب جنگ کرتا تھا, جب زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے مدد لیتا تھا, اپنے ہاتھوں سے ٹیک لیتا تھا, لیکن ہائے عباس جب زمین پر گرے تو ان کے بازو نہ تھے, ادھر کے تیر ادھر پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. علامہ بحر العلوم کے زمانے میں آپ کے روضے کا ایک حصہ خراب ہو گیا, آپ نے معمار کو بلایا تاکہ اس کی تعمیر کر دے. معمار وہاں پر پہنچتا ہے تعمیر کرنے کے لیے. جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ روضہ بہت چھوٹا سا ہے, یہ مرکز چھوٹا سا ہے. جب اس نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ کہا, اے علامہ میں نے سنا تھا کہ جناب عباس بڑے لمبے تھے, لہیم و شہیم تھے, اور جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے قدم زمین سے لگتے جاتے تھے, یہ کیا مطلب ہے؟ ان کی قبر تو بہت چھوٹی ہے. علامہ نے کہا تم نے بالکل صحیح سنا ہے. علامہ نے یہ سن کر بہت روئے, غش کھا گئے, اور جب غش سے افاقہ ہوا تو کہا کہ اے شخص تو یہ بتا دے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو گیا, جس کے بازو قلم ہو گئے, جس کا جسم پاش پاش ہو گیا, تو سمجھتا ہے کہ اس کی قبر اس سے بڑی ہے؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزم بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. آخر میں پھر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب متقی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں. سید متقی حسن ہاں ابن حسن بہادر مرحوم کی روح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له.